السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب گرامی سامعین و سامعات، اس سے قبل سورۃ المائدہ پڑھی جا چکی ہے، سورۃ الانعام۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کو مکی دور کے آخری ایام میں اتارا اور یہ پوری کی پوری سورت اتری۔ اس میں توحید، رسالت، آخرت، اس کے اوپر زیادہ زور دیا گیا ہے، اور ماں بعد ہجرت ہونے والی ہے، اور ہجرت کے لیے وہ چیزیں جو ضرورت پڑنی تھی ان کی طرف اشارے کنائے بھی موجود ہیں۔ اگر اس صورت کو دیکھیں تو ہر آیت میں گاہے بگاہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور کبریائی پہ بات ہوئی ہے۔ آغاز میں مالک اپنا تعارف ان لفظوں سے کرواتے ہیں، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیقات کے شاہکار میں سے آسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر کیا ہے۔ یقیناً اگر اس زمین کو دیکھا جائے، اس گولے کو دیکھا جائے، اس خطہ ارضی کو دیکھا جائے، تو دنیا کے بے شمار علوم، فنون، مہارتیں، نعمتیں اللہ رب العزت نے کچھ اس کے اوپر کچھ اس کے نیچے انسانوں کے لیے بنا بھی رکھی ہیں، چھپا بھی رکھی ہیں اور ظاہر بھی کر رکھی۔ یقیناً یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جس سے انسان بنایا بھی گیا، اٹھایا بھی گیا، اسی میں ڈالا جائے گا، یہیں سے نکالا جائے گا۔ اور یہ مٹی، یہ زمین، اور اس کے اوپر یہ آسمان کی چھت، جس کا تذکرہ کتاب اللہ نے بڑی جگہوں پہ کیا ہے، انسانوں کی سوچ ختم ہو جاتی ہے کہ کیا چیز ہے کہ اس نے اسے قائم رکھا ہے، دائم رکھا ہے، کوئی ستون نظر نہیں آ رہا، کوئی پلر نہیں ہے، اور یہ اس کی عظمتوں کی نشانی ہے۔ انسان اگر اس کے باوجود بھی نہ مانے تو پھر اور کیا ہوگا؟ اگر 20ویں پارے کے شروع میں جائیں تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پہ سوالیہ انداز میں پوچھا ہے، امن خلق السماوات والارض، کہ لوگوں کوئی ہے کہ جس نے زمین کو بچھایا ہو، آسمان کو اٹھایا ہو؟ کوئی دعویٰ کرتا ہے تو لے آؤ۔ وہاں تک تو لوگوں کی اپروچ نہیں ہے، بنانا تو بعد کی بات ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دلائل دے دے کے، 19 دلیلیں دے کے، ہر 5 4 3 کے بعد یہ بات کہی ہے، اِلٰہٌ مع اللہ، اللہ کے ساتھ پھر بھی کوئی اور سجدے کے لائق، عبودیت کے لائق کوئی اور ہے، عبادت کے لائق کوئی اور ہے؟ یقیناً نہیں۔ یہ سورت الانعام، مویشی، اگرچہ اس میں ایک لفظ کو اٹھایا گیا ہے، لیکن انسانوں کو یہاں جو سبق دیا گیا ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ مالک الملک نے اس کے بعد جو تذکرے فرمائے ہیں، وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، روشنی اور اندھیرا، اس کا خالق اللہ ہے۔ اگر اس پہ ڈیبیٹ کی جائے یا بات کی جائے تفصیلی ہو جائے گی۔ اگر بندہ اس نشانی کو بھی دیکھ لے، کتنے اندھیروں میں، ماں کے پیٹ کے اندھیرے، پرتوں کے اندھیرے، پانیوں کے اندھیرے، اور اس میں ایک انسان کو زندہ کیے رکھا، چلائے رکھا، بنائے رکھا، کھلائے رکھا، پلائے رکھا، اور پھر پیدا کیا اور روشنی دی، اور یہ پوری زندگی اس کی روشنیوں میں کٹ جاتی ہے۔ اگر اس کے بعد پھر وہ قبر کے اندھیرے اور ماں کے پیٹ والے منظر کو سامنے نہیں رکھ سکتا، تو پھر اسے یہاں رہنے کا، جیسا کہ اللہ نے آگے چل کے ذکر کیا ہے کہ دنیا نے زندگی
یہ کھیل تماشے کے لیے رکھ لیے، انہیں کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ مالک الملک اس کے بعد فرماتے ہیں ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، آسمان بناؤں میں اکیلا اللہ، زمینوں کو بچھاؤں میں اکیلا اللہ، اور روشنیاں نور عطا کروں میں اکیلا اللہ، میں ان کو آنکھ نہ دیتا، نور نہ دیتا، اور کائنات کا نور نہ دیکھ پاتے، کون تھا جو ان کو نور دیتا؟ جیسا کہ اللہ نے سورہ ملک میں کہا ہے، یقیناً کوئی اور نہیں۔ اللہ کہتے ہیں پھر یہ ظالم میرے برابر اوروں کو کرتے ہیں جو میری مخلوق ہیں۔ مخلوق کو خالق کے برابر کرنا، اللہ رب العزت نے اسے کفر بھی کہا ہے، شرک بھی کہا ہے۔ اور پھر اللہ اپنا تعارف کرواتے ہیں هو الذی خلقکم من طین، تمہیں مٹی سے بنایا ہے، وہ اللہ جس نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، ثم قضا اجلا، پھر تمہاری وہ مدت مقرر کی ہے کہ کس نے کتنی زندگی یہاں گزارنی ہے، کتنی زندگی۔ یہ ماں کے پیٹ میں جب انسان 120 دن کا ہو جاتا ہے، 120 دن یعنی 4 ماہ کا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کے ماں کے پیٹ میں اس کا لائف ٹائم بجٹ لکھ دیا جاتا ہے، لائف ٹائم بجٹ۔ اور رمضان کی لیلۃ القدر میں منی بجٹ جو سالانہ ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے، اس کا رزق کیا ہے، عمر کتنی ہے، تقدیر۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب ماں کے پیٹ میں لکھ دیا گیا ہوں کہ میں کافر ہوں یا مومن ہوں، تو میری ویلیو کیا رہ جاتی ہے؟ یہ میں کئی مرتبہ بات سمجھا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد کے اوپر یہ چیز لکھی ہے، جیسے گاڑی والے لکھ دیتے ہیں، موٹر سائیکل والے، کہ 70 کلومیٹر 1 لیٹر سے چلے گی۔ بس اوقات نہیں چلتی، انہوں نے خاص حدود قیود لگائی ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کا علم، وہ خالق ہے کہ میں اسے بناؤں گا تو کیا کرے گا۔ ماں کو پتا ہوتا ہے اپنے بچے کا کہ یہ کھانا بنا تو دیتی ہوں، دیا تو نہیں کھائے گا۔ اب ماں نے روکا نہیں ہوتا، اللہ رب العزت نے تقدیر اچھی بنائی ہے۔ سبح اسم ربی کالآلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، یہ قابل تعریف ہے کہ اس نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اس کے اندر 2 آپشن رکھے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اسے ریموٹ کنٹرول نہیں بنا دیا فرشتوں کی طرح، اور اسے بالکل فری ہینڈ نہیں کر دیا شیطان کی طرح، بلکہ اسے امت وسط بنا کر کے مالک نے لکھ دیا، اچھا یہ ہے برا یہ ہے، سمجھا دیا، آلات دے دیا، اور ریموٹ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ تیری مرضی قرآن سن لے، تیری مرضی جو ہے فضولیات سن لے، یہ لگا لے یا وہ لگا لے، خیر کو لے لے یا شر کو لے لے، آپشن دونوں ہیں، اختیار تجھے دے دیا۔ تو حضرات یہ نصیبے کی بات ہے کہ انسان اپنا نصیب غلط کرتا ہے یا صحیح کرتا ہے۔ بتا دیا ہے ماں باپ نے کہ یہ بجلی ہے، کرنٹ ہے، اس میں جان جا سکتی ہے، لکھا ہوتا ہے۔ پھر جان بوجھ کر کے جو کھمبے پہ چڑھے اور پھر کہے میرے لکھا ایسے ہے، تو ایسے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے مدت لکھ دی کہ کتنی مدت گزارے گا، اور یہ مدت 2 طرح کی ہے، ایک تقدیر معلق اور دوسری تقدیر مبرم۔ یہ معلق کیا ہے اسے بھی سمجھ لے، یہ وہ ہے جو دعاؤں سے ٹل جاتی ہے، جو خیر کے کام کرنے سے، جو صلہ رحمی کرنے سے اللہ تعالی جس میں عمر بڑھا دیتے ہیں، وہ یہ ہے۔ لکھا ہے کہ اگر طریقے سے، قانون سے، قاعدے سے، ضابطے سے، تحمل سے، خیال سے، سیکیورٹی، تحفظ، سیفٹی سے چلے گا تو ہم اسے عمر 70 سال دیں گے، مثال کے طور پہ 70 سال عمر ہے اس کی۔ اور اگر یہ نافرمان بنتا ہے، باغی بنتا ہے، حدود توڑتا ہے، ون ویلنگ کرتا ہے اور فاسٹ ڈرائیو کرتا ہے، نہیں کسی چیز کو مد نظر رکھتا، تو اسے 17 میں 17 میں اٹھا دیں گے۔ اور پھر آپ اور میں دیکھتے ہیں کہ کتنے نوجوان ہیں جو بھری جوانی میں جن کے والدین کو امیدیں ہوتی، اگر اس دوران میں والدین کی نصیحت کو مانتا ہے، اصول و ضوابط کو مانتا ہے، اپنی سیفٹی کو مد نظر رکھتا ہے، والدین دعائیں کرتے ہیں، یہ بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 17 والا آپشن ختم کر کے وہی 70 والا لکھا پہلے ہی ہوا ہے، اللہ نے علم کی بنیاد پہ کہ یہ ایسے رہے گا، یہ ایسے رہے گا، تو اس کو 70 سال لائف مل جاتی ہے۔ یہ ہے وہ دعا جو تقدیر بدلی جاتی ہے، اور جو تقدیر مبرم ہے اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پہ لکھا ہے۔
کہ ہم اس کو دونوں آپشن دے دیں گے, دونوں مواقع مہیا کریں گے. بالکل ویسے جیسے پھول پڑے ہیں, مکھی ہے, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جو شہد کی مکھی ہے جتنی مرضی گندگی پڑی ہو, حالات برے ہو جائیں, وہ گندگی پہ نہیں بیٹھے گی, لمبے سفر کر جائے گی, بیٹھے گی پھول پہ. اور گندگی والی مکھی اسے جتنے مرضی پھول دے دیں, اس نے گندے زخم پہ بیٹھنا. اگر ہمیں اس نیچر کا پتا ہے تو جس نے نیچر بنائی ہے اسے معلوم ہے دنیا کی زندگی لکھی کتنی گزارے گا, اور وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ, اور اس کی فائنل لائف کیا ہے, موت کب ہے, یہ اللہ نے اپنے پاس لکھ لی. ثم انتم تمترون, پھر تم آخرت کے معاملے میں اور موت کے معاملے میں شک کرتے ہو, تو اسے یقین میں بدلیے. دوسرا موضوع اس میں جو بہت زیادہ ساتھ ساتھ چلایا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت 12 سال بیت چکے ہیں جب یہ سورت اترتی ہے, اور لوگ دشمنی پہ, اناد پہ, ضد پہ, ہٹ دھرمی پہ, بغاوت پہ, گالی گلوچ پہ, اور ساتھیوں کو قتل کرنے پہ, شہید کرنے پہ, اور ملک بدر کرنے پہ, ہجرت کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں. ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتے ہیں محبوب پریشان نہ ہوں, وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ, آپ سے پہلے بڑے رسولوں کو جھٹلایا گیا, بڑے جھٹلائے گئے, لیکن ہم نے انہیں مہلت تو دی, موقع تو دیا, ڈھیل تو دی. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, لیکن جب ہم نے پھر پکڑا, پھر ان کی استہزائیں انہیں بھول گئیں, ان کے ٹھٹھے, ان کے مخول, ان کے مذاق, ان کی گھٹیا گفتگو, لوز ٹاکنگ جتنی بھی تھی, پھر ہم نے جب ان پہ پلٹی, قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ, جاؤ ذرا روئے زمین پہ نکلو تو صحیح, بستیوں کو دیکھو, آبادیوں کو دیکھو, بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز تھی, محلات تھے, بنگلے تھے, احرام تھے, اور اتنے مضبوط انہوں نے بیسمنٹیں بنا رکھی تھی, تہ خانے بنا رکھے تھے, پہاڑوں کو کاٹ کے گھر بنا رکھے تھے. جاؤ جا کر کے دیکھو کہیں آبادی نظر آتی ہے؟ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ. اس کے بعد اللہ پھر اپنی توحید کا ذکر کرتے ہیں کہ محبوب ان کو کہو قُلْ أَغَیْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ, یہ جو بار بار ادھر ادھر کا لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ رب چھوڑ کے لات منات عزا ہبل ود سوا یغوث یعوق نصر نائلہ 360 کو الہ بنا لو, ان کو کہو میں آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے رب کو چھوڑ کے میں ان کو اپنا الہ بنا لوں. جو کل کائنات کو کھلاتا ہے مگر کھاتا نہیں, اسے کوئی نہیں کھلاتا, تو اس رب کو چھوڑ دوں جو سب کو کھلاتا ہے, اور بھوکے پیاسے ننگے لوگوں کے پیچھے چلوں. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم, محبوب ان کو کہو مجھے حکم ملا ہے, کوئی مانے یا نہ مانے سب سے پہلے ماننے والا میں وقت کا نبی ہوں. اور یہ اگر آپ سے کبھی کوئی پوچھے کہ سب سے پہلا مسلم کون ہے, مومن کون ہے, تو ایک ہی جواب ہے, وقت کا نبی سب سے پہلا مومن, پہلا مسلم ہوتا ہے. وہ وحی کو مانتا ہے, اللہ کو مانتا ہے, تسلیم کرتا ہے, قبول کرتا ہے, اول المومنین بنتا ہے. اور یہی بات ابراہیم علیہ السلام, یہی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان سب نے کی. اول المسلمین, اول المومنین, اول من اسلم, ولا تکونن من المشرکین. اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں نے مشرکوں کی صفوں میں نہیں بیٹھنا. یہ کہنے کے بعد اب گواہی کون سی بڑی ہے؟ ہم کبھی رب کی قسم اٹھاتے ہیں, کوئی قرآن کی قسم اٹھاتا ہے, کوئی محبوب کے سر کی قسم اٹھاتا ہے. یہ قسم جو ہوتی ہے گواہی ہوتی ہے, شہادت ہوتی ہے. یاد رہے رب جون سی مرضی اپنی مخلوق کی قسم اٹھائے اللہ کے لیے, وہ خالق ہے, اسے پوچھا نہیں جائے گا. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ, اللہ جو چاہے کرے. حاشیہ نشینی اور نکتہ چینی کی مخلوق کو اجازت نہیں ہے کہ وہ شکوے کرے, آپ ایسے کرتے ہو, آپ ایسے کرتے ہو. اگر سسی کا دل کرا تو آپ نے تھلو میں مار دی, سونی کا دل کرا تو چناب میں آپ نے اس کو جو ہے وہ دریا برد کروا دیا. ہیر کا دل کرا فلاں ہو گیا, فلاں کا دل کرا فلاں کر دیا. آپ کا اپنا دل کرا, راتوں رات آپ نے اپنے محبوب کو آسمانوں پہ بلا لیا. تم ایک گورکھ دھندا ہو, تو ایسے شکوے کے اوپر اور ایسی تحریر کے اوپر, ایسے بیان کے اوپر, ایسے قول اور قرار کے اوپر کہ جس سے رب کی اہانت ہوتی. کفریہ کلمات ہیں. نہیں اجازت اس بات کی کہ اللہ کا عمل دلیل ہے. وہ چاہے تو سورج کی قسم اٹھا دے, والشمس,
चांद की कसम उठा दे, वल कमरी इदा तलाहा, दिन की कसम उठा ले, वन नहारी इदा जल्लाहा, वो रात की कसम पेश कर दे, वल लैली इदा यगशाहा, आसमानों को कसमियां पेश कर दे, वस्समाई वमा बनाहा, वो जमीन की कसम उठा दे, वल अर्दी वमा तहाहा, वो किसी की जान और नफ्स की कसम पेश कर दे, वह नफ्सिम वमा सव्वाहा, उसे कौन कहे कि तू क्यों कसम उठा रहा है, वो वल असर कह दे, उसकी मर्जियां हैं। वो वज़्ज़ुहा वल लैली इदा सजा बोल दे, वो कसमें 3 कर दे, 2 कर दे, 11 कर दे, उसकी मर्जी है। अल्लाह कहते हैं इनको कहो कुल अय्यु शैइन अकबर शहादा, सबसे बड़ी गवाही और दलील क्या है। फिर इनको कहो कुलिल्लाहु शहीदुम बैनी व बैनकुम, तुम्हारे और मेरे दरमियान सबसे बड़ा गवाह कोई गवाह ना हो मेरा, एक अकेला अल्लाह गवाह काफी है। जिसका कोई नहीं होता उसका इला होता है, जिसका कोई ना हो उसका इला होता है। व ऊहिया इलैया हाज़ल कुरान, ये कुरान रब गवाह है कि उसी ने उतारा है। लिउनज़िरकुम बिही व मन बलग, ताकि मैं तुम्हें इस कुरान के जरिए तुम्हारे बुरे अंजाम से डराऊं, बुरे रवैये बुरे किरदार से डराऊं, और जिस जिस तक ये आवाज पहुंच जाए, आ इन्नकुम लतशहदूना अन्ना मअल्लाहि आलिहतन उखरा, क्या तुम गवाही देते हो, उठाते हो कसम कि अल्लाह के साथ और गवाह है। वो झूठ बोलते हो, रब की फ्रेंचाइज पे अल्लाह के घर को लेके कब्जा गैरों का करवा के फिर कहते हो कुल ला अशहदु, सारा जग तुम्हारा गवाह बन जाए, मैं तुम्हारा गवाह नहीं। कुल इन्नमा हुआ इलाहुम वाहिद, महबूब इनको कहो इला तो सिर्फ और सिर्फ यकीनन एक अल्लाह है। वह इन्ननी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, मक्के में रहते हो मैं भी यही रहता हूं, इसी बस्ती में रहते हो मैं भी यही रहता हूं, तुम भी दीवारों के साए में, मैं भी इसी की दीवारों के साए में, तुम भी झुकते हो, झुकता मैं भी हूं, लेकिन मैं एक अल्लाह के सामने झुकता हूं। मुशरिको मैं तुम में से नहीं हूं। आज बड़े सारे लोग उनके हमनवा बन के कहते हैं ये बैतुल्ला इंडिया का है, उनको दे दो। पता है ये इंडिया का है, क्यों? वो बुत परस्त हैं, इनके वडेरे वहां पड़े थे, पहले वो थे, हुजूर बाद में आए। सरकार रब ने जिनसे बनवाया था फरिश्ते, जिनसे बनवाया था इब्राहिम और इस्माइल, अब आपने उनके पांव की निशानियां जो रब ने अलामत के तौर पे रखी, शायरुल्लाह बना के रखी, सजदे के लिए नहीं, सफा सजदे के लिए नहीं, मरवा सजदे के लिए नहीं, अल्लाह की निशानी शईरा जरूर है, एहतराम के लिए, वकार के लिए, अदब के लिए, पहचान हो। किबला अल्लाह ने कह दिया कि जेह दूसरे पारे में, याद रखो ये जो जेहते हैं ना, मैंने तुम्हारी आजमाइश के लिए मुकर्रर की हैं, ये नेकी नहीं है, ये नेकी नहीं है कि तुम मशरक या मगरब की तरफ मुंह कर लो। नेकी की आगे जो 15 किस्में गिनवाई हैं वो हैं। अकीदा होना चाहिए, मेरा अकीदा है वही अकीदा जो उमर ने हुजूर से सीखा था। आलम अन्ना का हजर, ओ हजर असवद, जानता हूं तो पत्थर है, जन्नत से उतरा है, सफेद था सियाह हो गया, ला तनफा वला तजुर, नफे नुकसान का तो मालिक नहीं। लौला अन्नी राईतो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्बलक लमा कब्बल तक, अगर मैंने महबूब को ना देखा होता, आपको बोसा दिया है, उमर अपने लब कभी तेरे ऊपर ना रखता। ये पैगंबर की सुन्नत समझ के कर रहा हूं। अकीदा यह है कि नफे नुकसान का मालिक समझ के नहीं, ये पत्थर खाक बदलेंगे मेरी किस्मत को, मैं जहां रख दूं ये करवट ले नहीं सकते। वही तो है जो फैसला करता है पत्थर के मुकद्दर का, किसे ठोकर पे रखना है, किसे असवद बनाना है, किसे ठोकर पे रखना है, किसे असवद बनाना है। लोगों इसलिए किताबुल्लाह की इन आयात पे गौर कीजिए। ये आखरत के मुनकरीन, कल के मुनकर, कब्र के मुनकर, औसन कब्रां, लगसन कब्रां, ए जहान मिठा अगला किस डिठा, वो भी ये कहते थे आइदा मितना व कुन्ना तुराबा, मर के मट्टियों के कौन उठाएगा, क्या हिसाब क्या किताब। अल्लाह महबूब से कहते हैं महबूब जरा कभी मंजर नामा देखो, वलौ तरा इज़ वुकिफू अलन्नार, हाय काश आप देखें, वो सीन देखें, वो मंजर देखें, वो हालात देखें, वो चीखना, वो रोना, वो बिलकना, वो पुकारना, कि जब ये जहन्नम पे लाके आग पे पेश किए जाएंगे, फकालू या लैतना नुरद,
ہائے کاش، ہائے کاش ہمیں لٹا دیا جائے، ہمیں ایک موقع دیا جائے. وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور وہاں دنیا میں جا کے جن آیتوں کو جھٹلاتے رہے نہ جھٹلائیں، نبوتوں کو جھٹلاتے رہے نہ جھٹلائیں، قرآن جھٹلاتے رہے نہ جھٹلائیں. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومنین میں بن کر کے دوبارہ واپس آئیں. اللہ کہتے ہیں بل بدا لَهُم مَا كَانُوا يَخْفُونَ مِن قَبْلُ، سب کچھ سامنے آ گیا جو چھپاتے تھے. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، یہ منافق، یہ کافر، یہ مشرک، یہ دھوکے باز، یہ فراڈی ہے، یہ دو نمبر، گفتار میں کچھ اور، کردار میں کچھ اور، بیان میں کچھ اور، اعلان میں کچھ اور باتیں اندر کی کچھ اور، دل میں کچھ اور، باطن میں کچھ اور، ظاہر میں کچھ اور کہہ تو رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں ہم ان کو پھر بھی بھیج دینا، یہ پھر بھی کفر کر کے ہی آئیں گے، شرک کر کے آئیں گے، یہ وہی ہے، ان کی تینت نہیں بدلنے والی. اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹے ہیں. اب اللہ تعالیٰ انہیں احساس دلاتے ہیں جس کھیل تماشے میں تم لگ گئے ہو نا لوگوں، سنو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیا کی زندگی کھیل بھی ہے، تماشا بھی ہے، مداری کی ڈگڈگی ہے، اس کا ڈورو ہے، تڑٹ بڑے بڑے ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. وہ پٹاری سانپ نیولا لڑے گا، سانپ نیولا نہیں لڑتا، مداری لڑ جاتا ہے، پیسے جیب سے نکلوا لیتا ہے، تمہیں بدھو بے وقوف بنا جاتا ہے، اپنے چند من کے اور چند چھلے کڑے بیچ کے جاتا رہتا ہے، وہ روٹی رزق بنا جاتا ہے، اور آپ لوگ بیٹھے جو ہیں وہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. یہ کھیل تماشے کی دنیا میں لگے ہوئے لوگوں، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یہ ان لوگوں کے لیے آخرت کا گھر اچھا ہے جو دنیا میں ڈر کر کے تقوی کے ساتھ احکام اور نواہی کو مانتے ہیں. دونوں طرف رہتا ہوں. ہم جو دنیا دار لوگ ہیں نا، دین دار لوگوں کو پاگل، بدھو، بے وقوف، جھلے، پگلے، دیوانے، ملا، داڑھی والے، ککھ دا پتہ نہیں، روٹی کھان دا علم نہیں، پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں ہم سارا دن. اور جب ہم ادھر آتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں تو یقین کیجئے قرآن پڑھ کے یہ لگتا ہے کہ صرف دنیا کے پیچھے بھاگنے والے اور دنیا کے علوم و فنون میں مہارتیں رکھنے والے یہ جہالت والے ہیں. ابو الحکم کو ابو جہل بولا گیا، ابو لہب جیسے حسین و جمیل کو جہنمی کہا گیا. کہیں ان کو بے وقوف سیقول السفہاء، سوٹڈ بوٹڈ بے وقوف، دنیا کے علوم و فنون پہ مہارتیں رکھنے والے، کبھی ان کے جملے سن لیں تو ان کی حالت پہ ترس آتا ہے. بدھو کے بدھو، پگلے کے پگلے، دیوانے کے دیوانے، دیکھنے میں بڑے بہت اچھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پی ایچ ڈی کر کے بھی فارغ اور اس سے آگے پڑھ کے بھی فارغ، سارے علوم و فنون کی معراج کرنے کے بعد بھی چاند ستاروں میں ریخ سے آگے نہیں گئے. سفر تو ابھی ادھورا ہے، رب تک اور خالق تک بھی پہنچتے تو مزہ تب آتا. اللہ تعالیٰ نے اسی کی منظر کشی کر کے کہا ہے افلا تعقلون، چلے ہو، پاگلو، بے وقوف ہو، دیوانے ہو، عقل کو نہیں، او خالی دماغ والو. عجیب قرآن مجید کا اسلوب ہے. میں جب پڑھتا ہوں نا تو یہی ملتا ہے. کہیں انہیں کہتا ہے کہ تمہیں ماضی سے کچھ سبق نہیں ملا کیا؟ تمہارے پاس تذکیر نہیں، نصیحت نہیں، یاد دہانی نہیں، تم پڑھتے نہیں، تم مطالعہ نہیں کرتے، آنکھیں نہیں تم کھول کے نہیں دیکھتے، کان نہیں تم سنتے نہیں، دل نہیں تم سمجھتے نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منظر کشی کی اپنی توحید کی. ابراہیم علیہ السلام نمرود اور اس کی قوم کے ساتھ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی نشانیاں بتائیں. قوم مناظرے کے لیے تیار ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ جو چاند ستارے ہیں نا، ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے ڈائجسٹ، ہمارے میگزین، ہمارے سوشل میڈیا، ٹی وی یہ سارا کچھ الیکٹرانک پرنٹ میڈیا اسی سے بھرا پڑا ہے. کل کیسے گزرے گا، کون سا ستارہ کس چال میں ہے، دنیا کس حال میں ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا بننے والا ہے، کیا بگڑنے والا ہے، کیا بچے گا، کیا نہیں رہے گا. ان چاند ستاروں سے کیا پوچھوں کب دن میرے پھرتے ہیں، یہ تو بیچارے خود ہیں بھکاری، ڈیرے ڈیرے پھرتے ہیں. فلما جن علیہ اللیل، رات ہو گئی، رآ کوکبا، ستارے نظر آئے، ایک خاص ستارہ دیکھا. قال ھذا ربی، سوالیہ انداز میں پوچھا، او قومو، او قوم والو، یہ اللہ ہے، یہ مجھے پالنے والا ہے، یہ میرا پروردگار ہے. اچھا یہ اللہ ہے. فلما افل قال لا احب الافلین، جب وہ چھوڑ کے چلا گیا نا، کہا جو چھوڑ کے چلا جائے میں اسے پسند نہیں کرتا. آپ کرتے ہیں پسند؟ کیا خیال ہے؟
جو چھوڑ کے چلا جائے بے وفا کہتے ہیں کہ نہیں؟ ستارے آتے ہیں، ستارے چلے جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، اس کے بعد فلما رأى القمر بازغا، چاند چمکتا دیکھا، کہا بلے بلے کیا بات ہے، ھذا ربی، یہ رب ہو سکتا ہے، اور قوم یہ رب ہے۔ فلما افل، جب وہ بھی ڈوب گیا، قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، اور گمراہ کے گمراہ لوگو کنوں پڑھائی پھر دے جڑا کٹی بھی جاندا ہے ودی بھی جاندا ہے، یہ رب ہے، یہ ڈوبدا تردا رب ہے۔ میں بھی تمہاری طرح گمراہ ہوتا اگر رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی۔ دن چڑھا، فلما رأى الشمس بازغا، سورج کو بھی چمکتے دیکھا، اللہ اکبر، بازغتن، چمکتے ہوئے، دمکتے ہوئے، روشن، پھر کہا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ اوئے ہوئے، یہ بڑا ہے، بظاہر بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، ظالموں جو ڈوب جاتے ہیں ان کو الہ مانتے ہو، یہ چاند ستارے سورج میرے الہ نہیں ہو سکتے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، لوگوں جس نے آسمان اور زمین بنایا ہے، مجھ ابراہیم کا رخ، میری جہت، میری سمت اور میرا تعلق، میرا عقیدہ اللہ کی وحدانیت کی طرف ہے، میں مشرکوں والی باتیں نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے چل کے شرک کا تذکرہ کرتے ہیں۔ الذین آمنوا، ایمان ان کا مانا جائے گا، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک شامل نہیں کیا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی سیدھے جنتوں میں جائیں گے اور یہی جہنم سے بچائے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے 18 نبیوں کا تذکرہ کیا، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ان سے پہلے ان کی ذریت، اسی طرح داود علیہ السلام، سلیمان، ایوب علیہ السلام، یوسف، موسیٰ و ہارون علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان محسنین کا تذکرہ کر کے زکریا علیہ السلام کا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط، ان کے تذکرے کر کے ومن آبائہم، ان کے آباء و اجداد، و ذریاتہم، ان کی اولادیں، و اخوانہم، کئی بھائی کے بعد بھائی جو ہے اس کے ساتھ نبی بن کے آیا، وجتبیناہم، ہم نے ان کو چنا، وہدیناہم الی صراط مستقیم، محبوب یہ بھی نبی آئے تھے، ستائے گئے، ہم نے ان سب کو بھی کہا ہے ایک ایک کو، ولو اشرکو، اگر یہ نبوت کا تاج پہن کے بھی شرک کی دلدل میں کہیں اتر جاتے، لحبط عنہم ما کانوا یعملون، نبی ایسے کر نہیں سکتے تھے، کرنا نہیں تھا، لیکن آنکھاں تینوں سمجھاواں نونوں بڑوں کا کہہ کے سمجھایا جا رہا ہے کہ نبیوں میں بھی شرک ہوتا تو معافی نہیں ہوتی، ہم نبوتیں واپس لے لیتے، تم کس باغ کی مولیوں جو اٹھ کے ہمارے ساتھ شرک کرنے لگ گئے۔ بچ جائیے، کتاب اللہ ہم سے باتیں۔ اللہ اب کہتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، ظالموں نے کتنی بڑی بے قدری کی بات کی ہے۔ پتہ ہے یہ بے قدری کی بات کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ بشر کو نبوت دے ہی نہیں سکتے، نبی بشر نہیں ہو سکتا، بشر کو نبوت ملے یہ کہاں لکھا ہے؟ قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، اور لوگوں وہ کتاب کون لے کے آیا تھا، کس نے نازل کی تھی، جو موسیٰ پہ آئی، نور بھی، ہدی للناس بھی، تم کاغذوں میں لکھتے بھی ہو، کچھ چھپا لیتے ہو، کچھ ظاہر کرتے ہو، جانتے ہوئے بھی تم سب کچھ جو ہے یہ چھپاتے ہوئے، یہ اللہ ہی نے اتاری ہے۔ موسیٰ بھی بشر، کتاب بھی اتری، نبوت بھی ملی، کیا کہتے ہو، کہاں رہتے ہو، کس بستی کے رہنے والے ہو؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ کتاب بھی ہم نے اتاری ہے، مبارک مصدق، یہ تصدیق کرتی الذی بین یدی، پہلی کتابوں کا، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ ڈرائیں ام القریٰ کو اور اس کی قرب و جوار کی بستیوں۔ اب اس کے بعد اللہ نے ستاروں کا تذکرہ کیا کہ یہ اصل میں ہم نے علامتیں بنائی ہیں، جہاں پر وائرلیس کم نہ کرے تو یہ جہت اور سمت بتاتے ہیں۔ اسی طرح ستاروں کو بتایا گیا کہ آسمان کی زینت ہے، ستاروں کو یہ بتایا گیا کہ یہ شہاب ثاقب ہے جن سے ہم شیاطین کو بھگاتے ہیں۔ 8واں پارہ شروع ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت جو ہے کہتے ہیں کہ جسے رب خیر کا ارادہ کر لے، اللہ اس کا سینہ کھول دیتا ہے ہدایت کے لیے، اسلام کے لیے۔ اگر آپ کا سینہ کھلا ہے نا، الم نشرح لک صدرک، تو قربان جائیے اپنے اس سینے پہ، یہ اس سینے کے تابع ہے جسے محبوب کے سینے کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ کھلا سینہ، ایمان کے لیے، رب کے لیے، حق کے لیے، ہدایت کے لیے۔ دیکھیے اللہ نے اس کو اتنا کھلا بنایا ہے، رب چاہتا تے سیدھے ہمیں ڈنڈے لا کے نا اتنے دل شل ٹنگ چھڑدا، جی میں آپ تار تے کپڑے پائے نا، کیا خوبصورت حسن دیا ہے، پسلیاں گھمائی ہیں، پیچھے کی ہیں،
جگہ بیچ میں خالی چھوڑی ہے، آزادانہ اعضاء جو ہے اپنی جگہ پہ ان کو فکس بھی کیا ہے، جوڑا بھی ہے، اور الحمدللہ نظام بھی چل رہا ہے، اور پھر آپ کا یہ بنایا ہوا سینہ رب کی توحید کے لیے نہ کھلے تو پھر اللہ کہتے ہیں وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، جو بدبخت کھلے سینے کے باوجود بھی ہماری ہدایت نہیں لینا چاہتا، پھر ہم اس کا سینہ بند نہ کریں تو اور کیا کریں؟ جائیے اپنے گھر میں بور کروائیے، پمپ لگوائیے، اگر پانی نہ نکلے آپ دوبارہ پائپ نکالتے ہیں، بور کرواتے ہیں، چیک کرتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں، نہ نکلے تو جگہ بدلتے ہیں، اور وہ جو سوراخ ہے نا اتنے کوئی بوری شوری دے کے گٹو شٹو دے کے اتنے مٹی پا دیں وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی چیز جا کے اندر ضائع نہ ہوئے، وہ آپ اپنے کھودے ہوئے سوراخ بند کر دیتے ہیں جو پانی کے لیے، اور رب نے جو کان کے ناک کے آنکھ کے دل کے سوراخ دیے تھے پھر وہ بھی بند کر دیتا ہے۔ مت کہیے کہ اللہ نے زیادتی کی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یہ جو کیا ہے نا، کان بند آنکھوں پہ پردے ڈالے ہیں، اسی لیے ڈالے ہیں کہ یہاں سے گمراہی نکل رہی ہے، ہم نے تو خیر کے لیے دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ جن و انس کو کہتے ہیں قیامت کے دن کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ تم دنیا کی زندگی میں مست اور گم رہ گئے، چیخیں گے پکاریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کفار کی ایک سائیکی بتائی ہے، مرضی سے جس کو چاہتے تھے عورتوں پہ حرام کر دیتے، ہمارے لیے جائز ہے۔ بڑے مزے کے تھے ویسے مشرک نا، بیبیاں نو چنگا نپ کے، اب پنجاب والے نے ہمیں سر تے بھائیاں نے حکومت بیچاری قانون بناؤندی پھر دی، وگرنہ سچی بات ہے صحیح جمدیاں نپ دیندے سی، یہ ٹھیک سن معذرت کے ساتھ، اور جتنے حقوق فرائض اسلام نے دیے ہیں عورت نے اتنا ہی اس کو الٹ لیا، ایزی لیا ہے۔ مرد کہتے تھے کہ جو ہم کھاتے ہیں وہ عورتیں نہیں کھا سکتی، مذکر کے لیے ٹھیک ہے، مؤنث کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں 8 جوڑوں کا ذکر کیا، ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، یہ جو ہے بکری کا، بھیڑ کا، ان کی نسل میں سے، گائے میں سے، اونٹ میں سے۔ اللہ نے ان کے تذکرے کر کے پھر کہا ہے کہ کیا اللہ نے کل اذکرین حرم ام الانثیین، یہ مذکر مؤنث کی علت و حرمت اللہ نے بدل کے رکھی ہے کہ مذکر جو ہے حرام ہے، مؤنث حلال ہے؟ یہ ان کی اپنی شریعت تھی، رب نے پوری طرح ریجیکٹ کر دیا، رد کر دیا۔ مجھے کبھی کبھی آتا ہے، ہمارے بڑوں میں ایک بڑے تھے، خربوزے لے کے آنے کافی سارے، ان کو سب کو پہلے چوری لے آدو جی، رکھ دیے، چیک کیے، کاٹا، جڑے میٹھے میٹھے سی وہ پا کے نہ بکرے رکھ لینے، انہوں نے کوئی نہ چھیڑے میرے نے، باقی کھا پی لیا جی۔ مجھے یہ آیتیں یاد آ جاتی، یہ چیز ہمارے لیے مردوں کے لیے ٹھیک ہے، عورتیں نہیں کھائیں گی، چنگا کھانا ہے۔ میں بلوچستان کے علاقوں میں تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہاسپٹل میں 3 بچے ہیں، ایک عورت نے پیچھے ڈالا ہوا ہے چلنگی جی بنا کے، ایک اس نے کندھوں پہ بٹھایا ہوا ہے، ایک اس نے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے، چھوٹا سا قد ہے، پاؤں میں جوتا نہیں، چھوٹا سا قد ہے عورت کا، تو مرد ماشاءاللہ چنگا لمبا قد تے بڑشا بلوچ۔ میں پوچھا اس سے کہ یار یہ کیا ہے؟ میں کہ وہ کوئی نکا چاہ بال چاہ ترے وہ چاہتی ودی ہے، جتی نہیں بھی گنا رہی تھی، کہ جتی سنگ نہیں بھی گنا رہی تھی، یہ تلے دیکھے پیریں کو میں کنڈے کو پٹ دین تاکہ اتنے مردیں کو نہ دیکھے، جھک کے نظریں جھکا کے نیچے نیچے دیکھے تاکہ کانٹے نہ کہیں چپ جائیں، پاؤں بھی ننگے، 3 بچے اسی نے اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اتنے ساڈے وال بیگ بھی بندے نے چکیا، کاکھا بھی بندے نے چکیا، کوئی اور شے بھی ہوندی تھی وہ بھی چکدا، تے ماشاءاللہ اللہ خیر کرے، جتنی آزادی، جتنی خیر، جتنی بھلائی، جتنی جو ہے وہ محبت احترام روئے زمین پہ اہل پنجاب نے یا کم از کم مسلمانوں نے دے رکھا ہے، شاید کسی نے نہ دیا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی شکوے ہیں۔ اللہ اس کے بعد حلال و حرام کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک چیز اشارہ کر کے بات ختم کرتا ہوں، یہ ہے وہ آیت جو آپ سورۃ الانعام میں ڈنگروں میں لا کر کے اللہ نے انسانوں کو سکھائی ہے کہ محبوب ان کو کہو، وہی کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے کھانے والے پہ چیز حرام قرار دی ہے نا، وہ میں کوئی حرام نہیں سمجھتا سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو، دم مسفوح ہو، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت ہو، فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ۔ یہ آیت پڑھ کر کے آپ کو نہیں سنائی جائے گی، سنائیں گے تو بیچارے دفاع کرتے۔ جتنا خنزیر نجس اور فسق اور گندا اور غلیظ ہے، اس سے بالکل ساتھ اللہ نے اس چیز کا جو حلال ہے اور اس پہ غیر اللہ کا نام لے کے اس کو ذبح کیا گیا یا غیر کے نام کر دی گئی۔ اب بیچارے صفائیاں دیتے پھریں گے
سر جی محمدی مسجد سلفی مسجد فلانی یہ بھی تو چیزاں اللہ دے نام ہے. سر جی جڑیاں کھان پین والی چیزاں نے ذرا انہاں تے آؤ جو اللہ نے ذکر کیا ہے. یہ حلال اور حرام کا معاملہ ہے. ہاں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر ایک انسان مسجد بنا کے اس پہ اپنے نام کی پھٹی لگا دیتا ہے تو اس کا عمل کیا دکھاوے کے لیے, نمود نمائش کے لیے نہیں ہے. تو پھر کچھ تھوڑی سی توجہ کر لیں. اللہ نے جیسے خنزیر کو حرام کہا ہے ویسے اس کو کہا ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں مسلمانوں نے ہر حرام شے کھا لی ہے, خنزیر تو تھوڑا جہا اوائڈ کر دینا. اے بچیا ساڑھے تو پھڑی دا ہے, شکار کری دا ہے اور بڑی کثرت سے شکار ہوتا ہے. یہ نہیں ہوں پتا بھی یہ بھی کٹ وڈ کے کتے کچھ بھیج دیندے نے ٹکیاں یا کسی اور کھاتے چ یا قیمے شیمے. لیکن مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ ابھی تک مومن اس سے بچے ہوئے ہیں. لیکن نال والا سجے کھبے اگلا پچھلا اللہ اکبر کوئی نہیں چھڈی شے سے, تو اوائڈ کرے اس سے. آپ اللہ کے نام پہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ اچھے نہیں لگتے؟ وہ ولی ہیں تو اللہ کیا ہے نا, تو آپ کہہ دیں اللہ یہ تیرے نام کی چیز ہے. شراکت اللہ کہتے ہیں نا اغنى الاغنیاء, لوگوں میں سب سے بڑا غنی ہوں. جو میرے حصے میں کسی کا حصہ ساتھ شریک کرتا ہے میں اپنا بھی چھوڑ دیتا ہوں, میں نہیں لے لیتا. اللہ نے یہ باتیں کر کے جو ہے پھر کہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, لوگو یہ صراط مستقیم ہے, اس کو لے لو. یہ فرقوں میں نہ بٹو, تمہیں گمراہ کر دیں گے. اور قیامت کے دن جو نیکی لے کے آیا 10 گنا کر دیں گے, اور جو گناہ لے کے آیا جرم لے کے آیا ہم اس کو صرف اتنی مثل دیں گے. اللہ نے مجھے صراط مستقیم اور ابراہیمی ملت کے اوپر رہنمائی کر دی ہے. اور اعلان سن لو, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری زندگی, نمازیں, قربانیاں, میری حیاتی اور میری زندگانی کے بعد میری موت کے سارے ملحل میرے اللہ کے لیے خاص. آپ بھی اعلان کر دیں, مسلک کوئی بھی اللہ کو کہہ دیں اللہ میری ہر چیز, میری ہر عبادت, میرا روزہ زکوٰۃ حج, اللہ میری زندگی, میری موت, میرے لمحات سکرات, اللہ یہ سب تیرے لیے ہیں. جو ماضی میں گزر گیا میں توبہ کرتا ہوں اللہ, وہ پچھلے گناہ نیکیوں میں بدل کر کے آپ کے اس بیان کو جو ہے اس بیانیے کو تسلیم کر لیں گے. اللہ یہ تو ہے جو بیانیہ مانتا ہے, ہم تو نہیں مانتے, ہم تو صاحب کا بیانیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وما توفیقی الا باللہ.